تو وہ انسٹنٹ سکون کے لیے، انسٹنٹ ریلیف کے لیے جو لوگ ہیں وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو انسٹنٹ سکون تو مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ڈوئل ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ پھر بعد کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار حیدر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی کے نیوز. ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد کے علاقہ پی ڈبلیو ڈی کے اندر، اور میرے ساتھ آج یہ ڈاکٹر زوبیہ موجود ہیں. جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کا یہ علاج کرتے ہیں، جس کا نام ہے دا سن رائز ہیلنگ. یہ پہلے بھی جو ہے نا کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک یہ نیو پروجیکٹ شروع کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ نشے کا علاج کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، نشے کا جو یہ اب میں اپنا تھوڑا سا تعارف کراؤں گی کہ آئی ایم ان ٹو دس فیلڈ فرام پاسٹ 12 ایئرس. ٹھیک ہے، میرا نام زوبیہ می ہے اینڈ آئی ایم کلینکل سائیکالوجسٹ، اور پچھلے 12 سال سے ہم نشے کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں. تو اب جو ایک طریقہ عمل ہے کہ کس طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس پوری پروفیشنل ٹیم ہوتی ہے، جس میں ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، ہمارے پاس میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور پورا پیرامیڈکس کا اسٹاف ہوتا ہے. تو یہ ہم مل کے علاج کرتے ہیں. اب جب سائیکیٹرسٹ کا کام ہے، اس کا کام ہے دوا دینا، میڈیکل ڈاکٹر کا کام ہے جو کوئی پرابلمس ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو ریزالو آؤٹ کرنا، اور سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ ان کی سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ کرنا. تو اس طریقے علاج کے ساتھ ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا نشے کے ساتھ ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ نشہ جو ہے، نشے کو ایک نیگیٹو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ذہنی بیماریاں، کموربیڈیٹی آ جاتی ہے ڈس آرڈرس کی، جس میں ڈپریشن، انزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈر، پرسنالٹی ڈس آرڈرز اینڈ ایٹ لاسٹ سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی طرف بھی مریض چلے جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی جو ہے نا نشہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہو سکتا ہے. دیکھیں، ڈپریشن بھی ایک ڈس آرڈر ہے. اب وہ اس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا آغاز سیڈنس کی وجہ سے ہو رہا ہے، نا امیدی کی وجہ سے ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ سمٹمز بڑھتے جاتے ہیں اور انسان ڈپریشن کی طرف سے چلا جاتا ہے. نا امیدی باعث بن سکتی ہے نشے کا، کیونکہ نشے کس مقصد کے لیے لیا جا رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. کہ جب وہ لیا جا رہا ہے تو پیچھے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مجھے سکون ملے. تو وہ انسٹنٹ سکون کے لیے، انسٹنٹ ریلیف کے لیے جو لوگ ہیں وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کو انسٹنٹ سکون تو مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ڈوئل ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ پھر بعد کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نشے کا عادی مریض ہے اس کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ میں آپ کو شاید آپ کے لیے یہ نیو انفارمیشن ہو کہ نشے کا جو ایک علاج ہے، اس میں 30% جو کمال ہے وہ میڈیکیشن کا ہے، اور 70% جو کمال ہے دیٹ از تھرو کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی. اب جو علاج ہے اس علاج میں کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے بغیر علاج ممکن ہی نہیں ہے. مریض کے اندر ول پاور کو جو ہے انکریز کرنا، موٹیویشن کو اپ کرنا، اس کے جتنے بیہیویئرل ایشوز ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا، یہ سب جو ہے سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ کے ذریعے ہی ممکن ہے. میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے جو نشے کا عادی مریض ہے اس کو جو ہے نا ایک بند کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے، جیسے فار ایگزامپل جو ہے نا وہ جیل کا ماحول اسے مہیا کیا جاتا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ بند کر کے علاج کیا جاتا ہے. ہم لوگ اس کو ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اپنی ٹرمینالوجی میں. اب ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نشے کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے. وہ جب بھی نشہ کرے گا وہ کہے گا ضرور کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے، لیکن جیسی وہ کریونگز جب وڈرالز کے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ اس کی طلب بڑھتی ہے. جب اس کی طلب بڑھتی ہے تو وہ دوبارہ نشے کی طرف لپکتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا میڈم کہ جو نشے کا مریض ہے اس کا علاج ہو گیا، اس کے بعد کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بندہ دوبارہ نشے کی طرف راغب ہو؟ دیکھیں، جب یہاں پہ علاج ہو جاتا ہے مریض کا، اس کی وڈرالز ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے، اس کی ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے، کاؤنسلنگ کے تھرو اسے اس حد تک موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ جا کے اپنی زندگی اچھے سے گزار پاؤ گے، تو میں کہوں گی کہ 80-90% چانس ہے کہ وہ اپنی ریکوری کو بحال رکھتا ہے. اب ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد پرابلمس کہاں گئے. اگر ہم اس کی فزیکلی نیڈ دیکھیں تو فزیکلی نیڈ اس کی زیرو ہوتی ہے نشہ کرنے کی. باہر جا کے سرکمسٹانسز ایسے پریویل ہو جاتے ہیں، باہر جا کے کوئی اس کو فرینڈز ایسے مل جاتے ہیں، باہر جا کے کوئی پریشر ایسا مل جاتا ہے، یا پھر باہر جا کے کوئی اسٹریس ایسا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتا اور دوبارہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ باہر سوسائٹی میں اس کا بہت اہم رول ہے، وہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے ریلیپس کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا میڈم، کون سے زیادہ مریض آتے ہیں، کس نشے کے عادی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں، میں کہوں گی کہ پہلے ہمارے پاس ایک بہت بڑی ریشو آتی تھی ہیش کی اور ہیروین یوزرز کی، لیکن کرنٹ پچھلے 2-3 سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ریشو ہے کرسٹل اور آئس کے پیشنٹس کی. تو ابھی میں اگر اپنا ایک اندازہ لگاؤں کہ ہمارے پاس جو مریضوں کی ریشو آ رہی ہے وہ آئس کے پیشنٹس کی زیادہ ہے.
تو یہ اب بہت ایک آئی تھنک کنسرننگ بات بھی ہے کہ آئس ایک سنتھیٹک ڈرگ ہے بیسیکلی, اور سنتھیٹک ڈرگ جو ہے جس کے سائڈ افیکٹس اگر ہم جائیں یا اس کے بیہیویئرل پرابلمس کے اوپر جائیں تو بہت سویر ہیں, اور اس کی ریشو دن بدن بہت بڑھتی جا رہی ہے. کیا کرائٹیریا ہے آپ کے یہاں ادارے کا, جس بھی مریض کو آپ جو ہے نا یہاں ایڈمٹ کرتے ہیں تو کیا کرائٹیریا ہے؟ کوئی بھی بندہ آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ ایسا ہے کرائٹیریا ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ فیملیز اپروچ کرتی ہیں, فیملی سے ہم پوری ہسٹری لے لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہی مریض داخل ہوتا ہے ہمارے پاس ہم اس کا ایک انٹیک فارم رکھا ہوا ہے. اس انٹیک فارم میں بیسک انفارمیشن ہے ساری, تو اس کو فل کیا جاتا ہے, اس کے نشے کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے ایک ٹیسٹ ہے جو پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹ جس کو ہم بولتے ہیں, وہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. اس میں ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کس طرح کا نشہ استعمال کر رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ نشہ کر رہا ہے, اس کے بعد پھر ہم ریزیڈینشیل ٹریٹمنٹ پروٹوکول کی طرف جاتے ہیں اور وہ والا علاج شروع کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جو نشہ کرنے والا بندہ ہے وہ غریب ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے نا ٹھیک ہو جاؤں, میرا یہ علاج ہو جائے, تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ زکوٰۃ پیکیجز ہوتے ہیں, کچھ بیڈز ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں جس میں ہم اسپیشلی جو ہے زکوٰۃ کے پیشنٹس کو انٹرٹین کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر کنسلٹنسی چارجز کچھ بھی نہیں لیتے, لیکن یہ ہے کہ صرف جو تھوڑے بہت چارجز ہوتے ہیں جو منیمل ہوتے ہیں, شاید وہ اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جو مریض ہے وہ نشے پہ بھی اتنے پیسے لگا رہا ہوتا ہے, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے ارینج ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہم صرف وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ منیمل چارجز پے کر کے پھر ہم ان کو اکوموڈیٹ. جی ناظرین, آپ نے سنا, میرے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر زوبیہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو علاج کرتے ہیں اس میں کوئی اتنی وہ مہنگا علاج نہیں ہے. جو ہمارا بیسک ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ نشے کے عادی ہیں ان کو راہ راست پہ لانا ہے, ان کا علاج کرنا ہے. اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں اور وہ نشے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ہمارے پاس ایک زکوٰۃ پیکج ہے, اس کے تحت ان کا ہم یہاں پہ علاج کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اعلیٰ نگہبان.